نیکی کی طرف ایک قدم بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ نیکی کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں یہ قدم اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دین حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے جب گھر سے کوئی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے اور ایک ایک گناہ اس کا معاف فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی مبارک فرشتے ان کے استقبال میں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دریاؤں میں مچھلیاں، جنگلوں میں جانور، پرندے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو دین کے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل بہت مبارک ہے، اسی لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح اور تربیت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بھی یہ بات شامل تھی کہ آپ خواتین کو ہفتے میں ایک دن وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ باقاعدہ خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن متعین فرمائیں کہ آپ صرف ہمیں خطاب فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدھ کا دن متعین فرمایا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے خطاب کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ایمان کی باتوں کا مذاکرہ کرنا نفع دیتا ہے۔ ایمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے معاملات میں مشغول ہوتے ہوئے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمانی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، دین اسلام کے حکم کو پس پش ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہی ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی پیش کرنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان ایمان کی محفلوں میں ایمان کو ترقی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جب ایمان کو تقویت ملتی ہے تو زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنتی ہیں۔ کہ جتنی خرابیاں اس معاشرے کے اندر ہیں، جتنے خاندانوں کی آپس میں تباہی ہے، جتنی نافرمانیاں، ان کی مین وجہ سبب وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے اس بات پر تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یقین سے کہتا ہوں کبھی آپ تصور کریں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا الحمدللہ کہ اللہ تو نے مجھے کلمہ کی نعمت نصیب فرمائی، کلمے کی دولت نصیب فرمائی۔ کتنے انسان اس زمین پر رہتے ہیں، کتنے انسان اس زمین پر رہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جن کو ایمان کی نعمت حاصل نہیں ہے، جنہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے، جنہیں زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہے، جو اپنے مقصد زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔
کروڑوں انسان اس زمین پر رہتے ہیں جو جنت کا راستہ بھول چکے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں۔ یہ ایمان کی نعمت ہی ایسی نعمت ہے جس نعمت نے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کروائی ہے، ہمیں بتایا کہ تم کون ہو اور تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور تمہیں کس نے بنایا۔ یہ ایمان کی نعمت ہے جس نے ہمیں مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف اور پہچان کروائی ہے۔ یہ ایمان کی نعمت ہے جس نے ہمیں قرآن کا تعارف کروایا۔ تو ہمیں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ساری زمین و آسمان، آسمان کے اوپر کی چیزیں، زمین کے نیچے کی چیزیں، ساری کائنات کے درخت اور سمندر اور یہ ساری مخلوقات کو ایک طرف رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری طرف کلمے کو رکھیں تو کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کلمے میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، ساری کائنات کی مخلوق ایک طرف اور کلمہ ایک طرف۔ یہ شکر ادا کریں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کہ اللہ نے انہیں کلمہ ایمان نصیب فرمایا۔ یقین کریں اگر آپ ہر نماز کے بعد اس ایمان والی نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اس نعمت کی برکت سے، شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جو ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتی ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایمان کی نعمت نصیب فرمائی، مجھے کلمہ نصیب فرمایا۔ جو اپنی دعاؤں میں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے لگ جائے تو اس ایمان کی نعمت میں ترقی ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گی اللہ اس نعمت میں ضرور ضرور اضافہ فرمائیں گے۔ تو ایمان والی نعمت پر اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں شکر ادا کرنے لگ جائیں تو یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ زندگی جیسی گزری ویسی گزری، کیسی گزری یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ خاتمے کے اوپر پتہ چلے گا کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیا جائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، زندگی بغاوتوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، اس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اس ایمان کی برکت سے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، کلمہ ایک مرتبہ پڑھا تو اللہ اعلان فرمائیں گے ان سب کو جہنم سے نکال لو۔ سب کو جہنم سے نکال کر ایک نہر میں غسل دیا جائے گا، یہ سارے پاک صاف شفاف ہو جائیں گے، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر ایک جانور کو لایا جائے گا، موت کو جانور کی صورت میں لا کر اللہ تعالی جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح فرما دیں گے، یعنی موت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں گے، اور اعلان ہوگا آج کے بعد جنت میں جنت والے ہمیشہ رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
جن کی پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جو ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن گئے، ہمیشہ جہنم ان کا مقدر ہو گئی۔ ان کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی اللہ کی ذات کو ان پر رحم آئے گا، لیکن آئے گا رحم ایمان والوں پہ آئے گا، جنہوں نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اتنا قیمتی ایمان ہے کہ اللہ کو رب مان لینا، اللہ کو رب مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ بہت کتنے لوگ ہیں یقین کریں اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ کی ذات کے منکر ہیں، آگ کو سجدے کر رہے ہیں، بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، اور ایک مخلوق تو ایسی ہے کہ جنہوں نے سانپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق بخشی؟ وہ بھی انسان ہے، وہ زمین پہ رہتے ہیں، کہاں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں؟ یہ ایمان کی نعمت ہے جس نے ہمیں اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی توفیق نصیب مل گئی ہے۔ تو یہ ایمان کی نعمت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں لگیں، تب یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے، یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئی، پھر استقامت اختیار کی، پھر حالات آئے مقابلہ کیا، حالات آئے مقابلہ کیا، گھبرائی نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، کمزور نہیں ہوئی، ایمان اس کا طاقتور تھا۔ اس نے جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہی، تو میرے اللہ کا اعلان ہے قیامت کا خوفناک دن، گھبراہٹ والا دن، سورج سویا نیزے پہ ہوگا، زمین تپش رہی ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندر کے اللہ تعالیٰ لگام کو کھلا چھوڑ دے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اتنے خوفناک دن، یہ اللہ کی بندی جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اس پر قائم رہی، تو میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں فلا خوف، قیامت کے دن اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ ملے گا کیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، میں اپنی اس بندی کو جنت عطا کروں گا، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ جا رہے ہیں، سب جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، ملاقات فرمائی، ساتوں آسمان، اس سے آگے عرش معلیٰ، وہاں پہ اللہ کے نبی کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا عظیم سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے۔ اس سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ہم سفر ہیں، تو ایک مقام آیا، وہاں سے خوشبو آنے لگی، خوشبو آ رہی ہے، بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے، فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا مقام تھا اس کو اللہ نے یہ فضیلت، یہ مقبولیت کیوں نصیب فرمائی؟ کیوں نصیب فرمائی یہ مقبولیت؟ تو اس کا واقعہ آپ سن لیں کہ جو اللہ کی بندیاں کہہ دیتی ہیں ہمارا رب اللہ ہے،
ہمارا رب اللہ ہے، پھر زندگی اسی پہ گزار دیتی ہیں، اللہ ان کی یوں قدر کرتا ہے۔ بچوں کو اگر باہر کوئی ترتیب بن جائے تو آسانی ہو۔ تو ہمارا رب اللہ ہے۔ فرعون کی باندی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ فرعون کو خبر ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس کو کہا کہ تو ایمان چھوڑ دے، تو نے جو کہا ہے نا کہ میرا رب اللہ ہے، اس مشن سے دستبردار ہو جا، اس ایمان کو ختم کر دے، ایمان کو چھوڑ دے۔ تو اس اللہ کی نیک بندی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا میرا رب اللہ ہے، میں یہ نعمت ایمان چھوڑ نہیں سکتی۔ فرعون نے ایک بڑے کڑاہے میں تیل کو گرم کیا، اس نے کہا آئے ہائے تھوڑی دیر کے لیے، اس نے کہا کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑتی تو یہ ابلتا ہوا تیل تیرے سامنے ہے، تیری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو اٹھاؤں گا اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا، بتا ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑتی، میں ایمان نہیں چھوڑتی، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس ماں کے سامنے اس کی بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، وہ ماں کے سامنے کوئلہ بن گئی، ماں کے سامنے وہ بیٹی کوئلہ بن گئی، جل گئی۔ ماں آخر ممتا ہے، بیٹی سے محبت ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کوئلہ بن گئی، جل گئی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ فرعون نے پھر کہا اب بتا کیا خیال ہے، ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ایمان نہیں چھوڑتی، ایمان نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے سینے سے لگی ہوئی دودھ پیتی جو بیٹی ہے، اس کو بھی اسی انجام میں بھگتنا پڑے گا، انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے سینے سے لگی بیٹی کو پکڑا اور ماں کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ماں ہی ہوتی ہے، ایک مرتبہ تو ہلچل سی ہو گئی، لیکن اللہ نے فوراً اپنی اس بندی کی حفاظت فرمائی، اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کو کھول دیا۔ ماں سمجھ گئی میری بیٹیاں جنت میں پہنچ گئیں۔ دنیا کی زندگی ہے، تکلیف، مصیبت۔ پھر فرعون نے تیسری بار کہا ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایمان نہیں چھوڑتی، ایمان مضبوط ہو چکا ہے، استقامت کا پہاڑ بن گئی۔ فرعون نے کہا تیرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑتی، لیکن میری ایک بات ہے، اگر مجھے بھی یہ سزا ملے گی تو ایک میری نصیحت، ایک میری وصیت، ہمیں تینوں کو، میری بیٹیوں کو اور مجھے ایک قبر میں دفن کر دینا، اکٹھے دفن کر دینا۔ اس نے کہا تیری بات قبول ہے۔ اس نے اس عورت کو اٹھایا اور اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ عورت بھی کوئلہ بن گئی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ جو ماں آج اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، وہ ماں اپنی 2 بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کوئلہ بنتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ایسی اللہ نے اس عظیم ماں کو استقامت نصیب فرمائی، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قبر ہے، وہی بچیاں ہیں، وہی باندی ہے، وہی خاتون ہے، وہی اللہ کی نیک بندی ہے جو ایمان پر قائم رہی، بیٹیوں کو قربان کر دیا،
خود قربان ہو گئی، اللہ کے نام پر ہو گئی۔ اس نے فرعون کو کہہ دیا فقضی ما انت قاض، یہ تیرے فیصلے دنیا کے فیصلے ہے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے فیصلے ہے، دنیا کے اندر تو ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آج اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اس کی قبر مہکتی ہوئی اور خوشبو اس کی پورے علاقے میں پھیلا دی گئی۔ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے میں مشقت کرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں محنت کرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، حالات آتے ہیں مقابلہ کرتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اسے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ مقابلہ کر جاتی ہے، وہ مخلوق کی طرف نہیں دیکھتی کون مجھ سے ناراض ہوتا ہے کون مجھ سے راضی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مشن اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتی ہے، تو اللہ اپنی ان بندیوں کا یوں استقبال کرتے ہیں، یوں اللہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو کہہ دیتی ہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہتی ہے، اللہ کو نہیں چھوڑتی، ایمان کو نہیں چھوڑتی، اللہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی اولین شہیدہ ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کیں کہ ان کو گرم لوہے کا لباس پہنایا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دے، محمد عربی کو چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، لیکن وہ خاتون حضرت عمار بن یاسر کی والدہ استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ابو جہل نے کہا اگر تو ایمان نہیں چھوڑتی تو تجھے حالات آئیں گے، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کی ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزہ مارا، ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گیا، شہید ہو گئیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ آج کی ہماری خواتین دیکھ لے کس قدر ایمان کمزور ہو چکا ہے، کس قدر ایمان نیچے جا چکا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں، ایک نماز کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، نیند قربان کرنے کو تیار نہیں۔ وہ عورتیں دیکھیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر دیا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہمارا جادو ان کے سامنے نہیں چل سکا، وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ فرعون ان کو لے کر آیا تھا، سارے کے سامنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، سارے اللہ پر ایمان لے آئے، سارے اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تمہیں پتہ ہے اس ایمان کے بدلے میں تمہیں کیا چکانا پڑے گا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ان تمام مردوں کا یہ اعلان تھا کہ یہ فیصلے دنیا کے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم نے ان واقعات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے، کیا ہمارے ایمان کی کیفیت اتنی ہے جو ہمیں 5 وقت کی نماز پر کھڑا کر دے کہ میرے نبی نے فرمایا جو عورت خامد کی اطاعت کر لے
اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، میں اپنے اللہ سے اسے جنت ضرور لے کے دوں، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے والے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتوں کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے اٹھائی، جو عورت 2 کام کر لے، اور میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، میں اپنی ذمہ داری سے، میرے اللہ فرماتے ہیں، بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دوں۔ صرف کس پر؟ نماز کے اہتمام کرنے پر، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ رب کائنات کا اعلان۔ اور میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے، اس نے ہندوؤں جیسا عمل کیا، اس نے یہودیوں جیسا عمل کیا، اس نے عیسائیوں جیسا عمل کیا، اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا کلمہ پڑھنے کے بعد، سب سے بڑا تقاضا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کو نصیب ہو گیا۔ سب شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، تیرا الحمدللہ کہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس شکر کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا کلمہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب تالا کھلتا ہے۔ تو نیک اعمال اس کے دندانے ہیں، نیک اعمال ایمان کی چابی کے دندانے ہیں۔ نیک عمل ہوں گے، ایمان ہوگا تو اللہ سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ ایمان کے بعد، ایمان کے تقاضوں پہ عمل ضروری، کلمے کے بعد کلمے کے تقاضوں پہ عمل ضروری ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا بڑا تقاضا جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نصیحت اور وصیت کیا تھی؟ اپنی امت کو دو چیزیں فرمایا، اے میری امت، آخری وصیت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری وصیت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ پورے دین کو اللہ کے نبی نے 2 جملوں میں جمع کر دیا، ایک اللہ کے حق کا خیال رکھنا اور ایک اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ پورا دین ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، یہ پورا دین ہے۔ اس لیے پورے دین پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج مسلمان نے آدھے اسلام کو پکڑا ہوا ہے، آدھے کو چھوڑا ہوا ہے۔ جو صرف عبادات کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو تلاوت کر لیتی ہے، ذکر کر لیتی ہے، یہ کہتی میرے لیے یہ کافی ہے، اب میں مکمل مسلمان۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام پورا قرآن 30 پاروں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ طرز عمل یہودیوں کا تھا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ آدھی کتاب پر عمل کرتے تھے، آدھی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن ایمان والوں پر لازم ہے کہ پورے قرآن پر عمل کریں، پورے قرآن پہ عمل کریں۔ اس لیے کامیابی کے لیے پورے اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ نے ہمیں دولت نصیب فرمائی ہے، بڑی عظیم و شان دولت ہے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس
کلمے سے تعلق بنائیں گی، یقین کریں اللہ موت کے وقت ان کی زبان پہ ضرور جاری کر دیں۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے اوپر موت کی کیفیات طاری ہو جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے تاکہ سن کر اسے بھی یاد آ جائے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو ان کے ایک شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کلمہ جب پڑھنا شروع کیا تو اس اللہ والے نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ بیٹا مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی میں نے یہی کلمہ پڑھا ہے۔ اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ اللہ سے مانگو اللہ زندگی بھی ایمان والی نصیب فرما اور موت بھی ایمان والی نصیب فرما۔ سارے بڑے بڑے اللہ والے ڈرتے رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ وہ ڈر کے زندگی گزارتے تھے، اس بات کی محنت کرتے تھے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اس لیے ایمان بڑی نعمت ہے، زندگی ایمان پر رہے اور خاتمہ کفر پر ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہے۔ چند دن پہلے بھی میں نے خواتین کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہا ہے، صرف پورے طواف میں اس نے ایک دعا مانگی، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، ایمان پر کر دے، ایمان پر کر دے۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پورے طواف میں ایک دعا مانگی ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیوں ایک دعا مانگی پورے طواف میں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے پہلے 2 بھائی انتقال کر گئے اور وہ ایمان پر تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن معلوم نہیں وہ کس گناہ میں مبتلا تھے، موت سے پہلے قرآن کا انکار کر کے مر گئے۔ قرآن کا انکار کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ تیسرا میں ان کا بھائی ہوں، میں اب بڑا ڈر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر حاضر ہوا ہوں، یا اللہ مجھ سے ایمان کی نعمت نہ چھین لینا۔ بعض گناہ خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل بات کریں گے کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو موت کے وقت کلمے سے محروم کر سکتے ہیں، ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ وہ خفیہ گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا اللہ نے یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے، اس میں ہم لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں مرتبہ کلمے کا ورد کر سکتے ہیں اور اپنی قبر کو نور سے بھر سکتے ہیں۔ فرمایا کلمے سے تعلق رکھنے والی، محبت کرنے والی، ورد کرنے والی، ذکر کرنے والی کی قبر اللہ نور سے بھر دے گا، اللہ اس کی قبر کو اس کلمے کی برکت سے روشن کر دے گا۔ جو روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جب وہ قبر سے اٹھے گی اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، ایسا اللہ نور نصیب فرماتا ہے۔ جن اللہ والوں نے اس کلمے سے دنیا میں محبت کی، اس کا ذکر کیا، ہمارے شیخ و مرشد حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی، روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، رات گئے تک کلمے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کے چہرے پہ ایسی نورانیت نصیب فرمائی تھی، ہمارے بزرگوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا چہرہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ دنیا میں بھی چہرہ نورانی کر دیتے ہیں جو اس کلمے سے محبت کرتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، جب مر جائیں گے تو جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ فرمایا قبر میں جانے کے بعد جب آخرت کے حالات دیکھے گی، قرآن میں اللہ فرماتے پھر یہ کہے گی ربنا ابصرنا،
اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا میں نے کانوں سے سن لیا، فرجعنا اب دنیا میں مجھے واپس بھیج دے، انا موقنون اب مجھے یقین آیا ہے قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، عذاب کیا ہے، نعمتیں کیا ہے، مجھے اب ایک مرتبہ بس دنیا میں بھیج، دیکھ میں کیسے پردہ کر کے آتی ہوں، کیسے نماز پڑھ کے آتی ہوں، کیسے اپنے اخلاق کو اچھا کر کے آتی ہوں، کیسے لوگوں کے حقوق ادا کروں گی، ایک مرتبہ تو اللہ مجھے واپس بھیج دنیا میں، پھر دیکھنا میں کیسے تیرے حکموں پہ عمل کر کے آتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، میرا نظام یہ ختم ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تجھے زندگی دی تھی، تجھے عمر دی تھی، تیری حیات دی تھی، اور تیرے پاس نصیحت کرنے والوں کو بھیجا تھا، انہوں نے آواز لگائی تھی اللہ کی بندی اللہ کی مان لے، اللہ کے نبی کی مان لے، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کر لے۔ تیرے سامنے نصیحت کرنے والے آئے، تجھے سمجھاتے رہے لیکن تو نہ سمجھی، تو ایمان پر نہیں آئی۔ اب میرا قانون نہیں ہے کہ واپس بھیجا جائے، اگر واپس بھیجنے کا قانون ہوتا تو پھر امتحان نہیں تھا، دنیا کے اندر بھیجا ہی ہم نے امتحان کے لیے تھا۔ تو اس لیے ہم اپنی اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اس کلمے کے تقاضوں پہ عمل کریں، اس کلمے کا ورد کریں، اس سے تعلق بنائیں، اس سے محبت کریں، اس کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ موت بھی اللہ اسی کلمے پہ نصیب فرما دے۔ آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ایمرجنسی وارڈ میں انہوں نے 30 سے 35 سال ڈیوٹی کی، بڑے نیک انسان تھے۔ انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایمرجنسی مریض لائے جاتے جن کو اٹیک ہو چکا ہوتا، تو میں بڑا کوشش کرتا تھا ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھا دوں، لیکن میں بڑی کوشش کرتا کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیا وجہ ہے، جس کو میں کلمے کی تلقین کرتا ہوں وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ پہلے اچھے بھلے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے مشینوں سے اس کو سخت اٹیک ہوا ہے، یہ بس موت کی کیفیت میں ہے، اب یہ باقی زندگی اس کی نہیں ہے، یہ آخری مراحل میں جلدی سے اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا، یاد دہانی کرواتا، اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں جاری ہوتا تھا۔ کہتے پھر میں نے ریسرچ شروع کی، کہتے ایک مریض میرے پاس لایا گیا، وہ ہوش و حواس میں تھا لیکن اسے اٹیک ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے کلمہ، اگر تیری کیفیت زیادہ خراب ہو گئی اور دنیا کے اندر رہنے کی امید نہ رہی تو میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا، تو آپ نے میرے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے کلمہ نہ پڑھا جا رہا ہو تو مجھے اشارے سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیوں کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو کہتے ایسے ہی ہوا، میری مشینری نے بتایا کہ اس کا دل بالکل بند ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے میں نے اس کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، تو میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس نے اشارے سے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان کو فالج ہو چکا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اس وقت یہ زبان اللہ کے کنٹرول میں، اللہ چاہیں گے تو زبان سے کلمہ جاری ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں جاری ہو سکے گا۔ تو اگر کلمے کے تقاضوں پہ زندگی گزری، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ ضرور نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ کا اس نعمت ایمان پر شکر ادا کرتی رہیں، کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرتی رہیں، ایمان کی ان محفلوں میں، ان مجلس میں پابندی سے شریک ہوتی رہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں ایمان کیسے ترقی کرتا ہے، کیسے تربیت ہوتی ہے، کیسے اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کلمے کا روزانہ کی بنیاد پہ ذکر شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد کلمے کی ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد کلمے کی ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ کلمے سے دوستی شروع ہو جائے گی، اور یہ کلمہ قبر میں نور بن کے ظاہر ہو جائے گا، اور خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرما دے، اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔